جوید بٹ صاحب لاہور کی تاجر برادری کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے. یہ قتل نہیں ہے، یہ ناحق قتل جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی نظر میں وہ شہادت کی موت ہے. جوید بٹ صاحب ماشاءاللہ جی پورے لاہور ان کو جانتا ہے. لاہور تاجروں کی ریڑھ کی ہڈی تھی وہ. یہ بہت بڑا ثانی ہوئے. لاہور کے تاجر جو ہیں وہ پریشان ہیں اس وقت. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے صدیق ٹریڈ سینٹر پہ، جہاں پہ سید اظہر عباس جو کہ صدر ہیں لاہور صدیق ٹریڈ سینٹر کے، انہوں نے تعزیتی ریفرنس رکھا ایک مرحوم تاجر جاوید بٹ کے لیے، جو کہ گزشتہ چند ہفتوں قبل دن دہاڑے ایک لاہور کی معروف شاہراہ پر قتل کر دیے گئے. اس وقت ان کے یہاں پر ایک تعزیتی ریفرنس ان کے لیے انعقاد کیا گیا ہے اور یہاں پر موجود تاجروں سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کتنے بڑے تاجر تھے. ہمارے ساتھ لاہور کے معروف تاجر اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر عرفان اقبال شیخ صاحب بھی موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا جاوید بٹ صاحب کیسے تاجر تھے اور ان کی کمی تاجر برادری محسوس کر رہی کہ نہیں؟ جاوید بٹ صاحب ایک بہت شریف النفس اور ایک بہت صلح پسند آدمی تھے. ہمیشہ انہوں نے تاجروں کے ساتھ دیا اور کوئی بھی ایشو تھا اس میں وہ تاجروں کے ساتھ چلتے رہے. ایسے لوگ جو کہ صلح پسند ہوں، جو لوگوں کو جوڑتے ہوں، ایسے لوگوں کی کمی کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے میں انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو ساتھ ملایا، ساتھ بٹھایا، اور اس قسم کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. جوید بٹ صاحب ماشاءاللہ برادر طور پہ بڑا بہت اچھا بزنس تھا ان کا. نہایت شریف النفس انسان تھے. تاجروں کی ہمہ وقت انہوں نے خدمت کی ہے، تاجروں کو جوڑ کے رکھا ہے، اور اتنے ہمبل تھے. کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میں ٹرین پہ چلا جاؤں. وہ ٹرین پر بھی بیٹھ جاتے تھے، بس پر بھی بیٹھ جاتے تھے، بائک پر بھی کبھی کام ہوا تو وہ آگے ہیں. انہوں نے کبھی اپنے اندر وہ ایک ہوتا نا کہ میں والی بات ہی نہیں تھی. ایگو نہیں تھی، کوئی ایگو نہیں تھی. ہمیشہ جس نے کوئی فون کیا، کسی نے انارکلی سے فون کیا ہے، کسی نے واز روڈ سے کیا ہے، اچرے سے کیا ہے، وہ اسی وقت وہاں پر پہنچے ہیں جی، اور پہنچ کر مسئلے کا حل کیا ہے. جوید بٹ صاحب ماشاءاللہ جی پورے لاہور ان کو جانتا ہے. لاہور تاجروں کی ریڑھ کی ہڈی تھی وہ. یہ بہت بڑا ثانی ہوئے. لاہور کے تاجر جو ہیں وہ پریشان ہیں اس وقت. اس ثانی کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے. ہم تاجر جو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ بڑے عظیم انسان تھے، کام کرنے والے تھے. تاجروں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ ماشاءاللہ بلوا کے حل کر دیتے تھے پٹا کر. بے لوس کام کرنے والے تھے. وہ نہیں کوئی یہ وہ کہ الٹا پلٹا کام کرنے والے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بندے تھے. آپ کب سے جانتے تھے؟ میں ان کو 20 سال سے جانتا ہوں. اور کہاں سے؟ بادامی باغ سے جانتے؟ نہیں، میں رنگ محل میں کاروبار کرتا ہوں اور یہ پہلے اکبری منڈی میں تھے، تو ہمارا بڑا پرانا لنکس تھا. ان کا تاجروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ تاجروں کے ساتھ بہت پیار والا سلوک تھا. تاجر دیکھیں نا لاہور کے تاجر جو ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت بڑے ثانیے سے گزرے ہیں. جو بٹ صاحب تھے میرا خاندانی تعلق تھا. ایک مارکیٹ کے صدر ہونے کے ناطے کہ میں فیروز پور کا صدر نہیں، بٹ صاحب کی والدہ، بٹ صاحب کی وائف اور میری والدہ، میری وائف اکبری منڈی سے خاندانی ایک تعلق تھا. اور خاندانی تعلق کی وجہ سے میرے بہن بھائیوں جیسے تعلق تھے. میری تمام زندگی میں غمی خوشی جب بھی میں نے دیکھا تو بٹ صاحب کو میں نے اپنے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ پایا ہے. چاہے وہ میری بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو. لاسٹ میں میری بٹ صاحب سے یہ وزیر اعظم کی گھر میں ملاقات ہوئی ہے، تو وزیر اعظم نے بٹ صاحب کو نام لے کے کہا ہے کہ جی فلاں بندے کو جا کے، بڑے بٹ صاحب کو جا کے میرا سلام کیجیے گا. تو بڑی اچھی اللہ تعالیٰ. اور ایسی چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب کوئی یہ ان کی جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے. یہ قتل نہیں ہے. یہ ناحق قتل جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی نظر میں وہ شہادت کی موت ہے. تو بٹ صاحب کی تو دشمنی میں نہ کسی اچھائی میں نہ برائی میں. تاجر برادری کے لیے کیا خدمات تھیں؟ سر بٹ صاحب نے زندگی میں سارے لاہور کی تاجروں کی لیڈ کی ہے. اگر کہیں نواز شریف صاحب نے بلایا ہے، شہباز شریف صاحب نے بلایا ہے، تو صف اول پہ جا کے بٹ صاحب نے تاجروں کی نمائندگی کی ہے اور تاجروں کے مسائل بتائے ہیں، تاجروں کی تکلیفیں بتائی ہیں میرے سامنے کئی ایک دفعہ نہیں کچھ سینکڑوں دفعہ. اگر آپ نقصان کی بات کرتے ہیں تاجروں کے حوالے سے، تو یہ وہ نقصان ہے کہ اگلے کئی دہائیوں تک یہ پورا نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں خود تاجر ہوں اور چیمبر سے بھی میرا تعلق ہے، مارکیٹوں سے بھی میرا تعلق ہے. ایسے جو انسان ہیں وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. تاجروں کے ساتھ جو ان کا ایک پیار تھا وہ اپنی مثال آپ تھا.
ان کے پاس کسی بھی تاجر میں چلے جانا، اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کے، کوئی بھی پریشانی لے کے، انہوں نے اس بات میں کبھی تفریق نہیں کی کہ وہ اس تاجر کو آلریڈی جانتے تھے یا نہیں جانتے. انہوں نے ہمیشہ وہ بات سنی اور جو انصاف کے جو تقاضے ہیں، جو میرٹ پہ انصاف ہوتا ہے، وہ انہوں نے کیا. اصل میں یہاں پر نہیں تھا جب یہ سانحہ ہوا. جب مجھے وہاں پر پتہ چلا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. تو میں نے جب پتہ کیا، پتہ کرنے پر جب مجھے پتہ چلا تو میں ایک بار تو شاکڈ ہو گیا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ، یہ تاجر نہیں تھے، یہ ایک تاجروں کی جان تھے، اور ہمیشہ تاجروں کو ساتھ لے کے چلے، ہمیشہ پیار محبت. کبھی بھی انہوں نے اوئے تک کبھی کسی کو نہیں کہا، اف تک نہیں کہا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا واقعہ ہوا. اور آج تک کبھی ان سے کسی سے دشمنی تھی، نہ کبھی انہوں نے کسی سے کوئی زیادتی کی تھی، اور ہمیشہ تاجروں کو ایک کیا. اور یہ اخلاق کبھی زندگی میں پورا نہیں ہو سکتا. جوید بٹ صاحب کی سربلندی کے لیے آج ہم نے تعزیتی ریفرنس رکھا، لاہور کی تمام تاجر برادری کو بلایا اور اس میں آج مغفرت کے لیے دعا کی گئی. آج آپ کے کیمرے کی آنکھ دکھا سکتی ہے کہ لاہور کی ساری تاجر برادری یہاں پر موجود ہے اور ان کے سال ثواب کے لیے دعا گو ہے. ایک بڑا غم کا یہ ایک لمحہ ہے کیونکہ جوید بٹ صاحب لاہور کی تاجر برادری کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، اور جب بھی تاجروں کو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا تو ان کے مسئلے کو دور کرتے تھے. ساری تاجر برادری دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لائقین کو صبر دے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی یہاں پر موجود اور یہاں پر آئے تاجروں کی، جنہوں نے جاوید بٹ صاحب کو ایک کامیاب تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ درد رکھنے والا تاجر بھی قرار دیا ہے. بس ریاض بلوچ کو آج کی اس ویڈیو سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.